سابقہ ریاست جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری یا مرکزی زیر انتظام والے علاقے میں تبدیل ہوئے 5 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 5 ماہ سے قبل 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کیا گیا، لداخ صوبے کو بھی اس سے الگ کیا گیا اور ریاستی درجہ بھی واپس لیا گیا، اور اس کے بعد جاری غیر اعلانیہ ہڑتال بھی 4 ماہ تک جاری رہی۔ مین سٹریم سیاسی خلا بھی زمینی سطح پر دیکھی گئی، لیکن اب 21ویں صدی کی نئی تیسری دہائی کے سن 2020 کے نئے سال میں اس نئے جموں کشمیر پر نظر ڈالے تو حالات معمول پر بہت حد تک آ گئے ہیں۔ تمام طرح کی کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ وادی میں 5 اگست کے بعد جہاں 5 اگست کے فیصلے کو قبول کرنے والی صرف بھاجپا کے کشمیر یونٹ کے دفاتر پر ہی چہل پہل دیکھی جا رہی تھی، لیکن اب گزشتہ کچھ ہفتوں سے دیگر سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں بھی میٹنگیں شروع ہونا ہو گئی ہیں۔ 23 دسمبر کو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے دفاتر میں دونوں جماعتوں کی جانب سے الگ الگ میٹنگیں منعقد کی گئی، جس دوران دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنے سیاسی لیڈران کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ پیر کو مرحوم مفتی محمد سعید کی 4تھی برسی کے موقع پر پی ڈی پی ہیڈ کوارٹر پر ان کے لیے دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ اگر جموں صوبے کی بات کی جائے تو اس سے قبل این سی صوبائی صدر دیویندر سنگھ رانا کی سربراہی میں جموں میں بھی این سی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ وہیں وادی کے عوام کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کی مانگ کی گئی۔ بھاجپا کی جانب سے بھی جموں میں سیاسی سرگرمیاں تیز کی گئی ہیں۔ جموں کی جنتا کو نوکریوں اور زمین کے متعلق تحفظات ہیں، جس کے لیے مرکزی سرکار کی جانب سے ڈومیسائل قانون لانے کی خبریں بھی باز گشت کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب سے کشمیری عوام کے سامنے یہ سیاسی جماعتیں خاص طور پر این سی اور پی ڈی پی کس نئی حکمت عملی اور ایجنڈے کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گی، یہ دیکھنا اہم رہے گا۔ ان پارٹیوں کو بھی اپنی بقا کے لیے میدان میں آنا ہی پڑے گا۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ 5 اگست سے قبل یہ دونوں جماعتیں آٹونومی اور سیلف رول کی مانگ کر رہی تھی، لیکن 5 اگست سے قبل ڈاکٹر فاروق کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے ساتھ ہی بھارت کا کشمیر کے ساتھ رشتہ ختم ہوگا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ اس کے خاتمے کے بعد کشمیر میں بھارتی ترنگے کو ہی کاندھا دینے والا کوئی نہیں بچے گا، لیکن اب جموں کشمیر کا نہ ہی اپنا آئین بچا ہے اور نہ ہی اپنا جھنڈا۔ 15 اگست کو یہاں صرف لہرایا گیا بھارتی ترنگا، جبکہ بھارتی آئین بھی اب جموں کشمیر میں پوری طرح نافذ کیا گیا ہے۔ تو اس سب کے پیش نظر اس حقیقت کو یہ سیاسی پارٹیاں کیسے قبول کر کے آگے بڑھیں گی، یہ مستقبل میں دیکھنا دلچسپ رہے گا۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔